صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھ لیں بآواز بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ صلاۃ و سلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ بعد حمد و صلاۃ، عزیزو، آج کا ہمارا مل کر بیٹھنا معظم علی صاحب اور کاشف حسین کے والد بشیر احمد مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے دعا ہے اللہ تعالیٰ مرحوم کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، مرحوم کی نیکیوں کو قبول فرمائے اور مرحوم کی لغزشوں کو معاف فرمائے۔ قیامت کے دن حسنین کریمین کے نانا جان کی شفاعت نصیب فرمائے۔ حضرات محترم، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی عبادت کا ذکر کیا ہے تو عبادت کے فوراً بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، اور یہ ایک مقام نہیں، جگہ جگہ ارشاد ہوتا ہے۔ سورہ نساء میں ارشاد ہوتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین سے حسن سلوک کرو، یعنی عبادت الہی کے فوراً بعد والدین کا مقام بتایا۔ پھر ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین سے حسن سلوک۔ دیکھو، عبادت الہی کے بعد والدین آ رہے ہیں۔ تیسرے مقام پہ سورہ لقمان میں ارشاد ہوا انشکر لی وَلِوَالِدَيْکَ، میرا بھی شکر کر اور اپنے والدین کا بھی شکر کیا کر۔ پہلے میرا شکر کر، پھر والدین کا، اس لیے کہ میں نے تجھے پیدا کیا ہے، میں تیرا حقیقی خالق ہوں، اور والدین تیری پیدائش کا ظاہری ذریعہ ہیں۔ میں حقیقی پالنے والا ہوں اور والدین تیری پرورش کا ظاہری ذریعہ ہیں۔ جس طرح میں تیرا اکیلا رب ہوں لا شریک، اسی طرح تیرے والدین کا رشتہ بھی لا شریک ہے۔ دو مائیں نہیں ہو سکتی، دو باپ نہیں ہو سکتے، اس کے علاوہ ہر رشتے میں شراکت ہو سکتی ہے۔ دو بیویاں ہو سکتی ہیں، دو بہنیں ہو سکتی ہیں، دو بھائی ہو سکتے ہیں، دو چاچے، دو مامے، سارے رشتوں میں، لیکن جنہوں نے پیدا کیا ہے وہ صرف ایک، اس لیے کہ میں تیرا لا شریک رب ہوں اور تیرے وہ لا شریک والدین ہیں۔ پھر بندے کو پریشانی بنتی ہے تو وہ میری طرف رجوع کرتا ہے، اسی طرح بچے کو جب پریشانی بنتی ہے تو والدین کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اس لیے میرا بھی شکر کر اور والدین کا بھی۔ تیسرا، چوتھے مقام پہ تو حد کر دی، یہ آیتیں تو سننے کی ہیں، پوری تقریر نہ سنیں، لیکن ان آیتوں کا ترجمہ ضرور سننا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 اور 24 میں ارشاد ہے، فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے فیصلہ دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، اور عبادت الہی کے فوراً بعد جو دوسرا حکم آیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔
اما یبلغن عندک الکبر، اگر تیرے سامنے وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں، بوڑھے ہو جائیں تیرے سامنے، بعض اوقات بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اور والدین جوانی میں فوت ہو جاتے، فرمایا اگر تیرے سامنے وہ بوڑھے ہوں اور تمہیں ان کی خدمت کا موقع مل جائے تو فرمایا احدہما، کوئی ایک ہو دونوں میں سے، ماں یا والد زندہ ہوئے، او کلاہما، یا خوش قسمتی سے دونوں زندہ ہوں، تو قرآن کہتا ہے فلا تقل لہما اف، خبردار بوڑھے والدین کے آگے اف تک بھی نہ کہنا، تیرے منہ سے جو اف نکلے گا ماں کے لیے، باپ کے لیے، اف ابا جی یہ آپ نے کیا کہہ دیا، قرآن اسے بھی گناہ کہہ رہا۔ ابھی تو میں نے ترجمہ کر رہا ہوں آیتوں کا، ابھی تو میں نے حدیثیں تفسیر میں نہیں پڑھی۔ فلا تقل لہما اف، والدین کے آگے اف تک بھی نہ کہنا، اور اف کا معنی کچھ علماء نے بتایا ہے، تفسیر کبیر کے اندر امام رازی تو یہاں ایک روایت بھی لے کر آئے ہیں، وہ کہتے ہیں اف کیا بلا ہے جو والدین کو اف کرتے ہیں نا، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ایک نوجوان کے اعمال تولے جائیں گے، تو نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے، تو فرشتے کہیں گے یا اللہ اعمال تو اس کے برابر ہو گئے، لیکن اس نے اپنے باپ کو اف کہا تھا، کیا؟ اپنے باپ کو اف کہا تھا۔ اس اف کا کلمہ کدھر رکھیں؟ تو اللہ فرمائے گا اسے گناہوں کے پلڑے میں رکھو، تو وہ جب گناہوں کے پلڑے میں رکھا جائے گا تو وہ گناہوں کے پلڑے کو اس طرح جھکا دے گا جیسے اس میں کوئی پہاڑ رکھ دیا گیا، اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا، لے جاؤ اسے جہنم کی طرف۔ اب جب اسے فرشتے لے جا رہے ہیں، پیچھے اس کا باپ ترازو پہ لایا جائے گا، اس کا باپ، اس کے باپ کے گناہ زیادہ ہوں گے، اپنے گناہ زیادہ ہوں گے، تو اللہ فرمائے گا اسے بھی بیٹے کے پیچھے بھیج دو۔ اب آگے بیٹا جا رہا ہے، پیچھے اس کا باپ جا رہا ہے، تو اس وقت وہ بیٹا کہے گا کہ پروردگار مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ اف کا کلمہ اتنا سنگین ہو سکتا ہے، میں تو اسے معمولی سمجھتا رہا کہ اف کرنا ماں باپ کے آگے یہ تو ایک عام معمول کی بات ہے، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ اف کا کلمہ اتنا سنگین ہو سکتا ہے کہ میرے لیے جہنم کا فیصلہ کروا دے۔ پروردگار آج تو میں کچھ نہیں کر سکتا، نہ آج وقت توبہ ہے، نہ کوئی عمل کی جگہ، آج تو صرف فیصلے کا دن ہے، یا اللہ میں آج تو اپنے باپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، لیکن تیری بارگاہ میں اتنا سوال ہے کہ اگر جلانا ہی ہے نا تو ایسا کر کے میں نے جو دنیا میں گستاخی کی تھی اپنے باپ کی، اس کا بدلہ میں اس طرح دینا چاہتا ہوں کہ دونوں کی جگہ مجھے جلا دے، میرے باپ کے گناہ مجھ پہ ڈال دے، اور جو میری نیکیاں ہیں اسے دے دے، کم از کم اسے چھوڑ دے اور دونوں کی جگہ مجھے جلا دے، میں سمجھوں گا کہ میں نے وہ جو گستاخی کی تھی اس کا بدلہ دے دیا۔ تو اللہ فرمائے گا واہ، آج کے دن کوئی مجھ سے بھی بڑا سخی بننے کی کوشش کر رہا ہے، آج کے دن کوئی مجھ سے بھی بڑا سخی بننے کی کوشش کر رہا ہے، نہ مجھ سے بڑا سخی بننے کی کوشش کوئی نہ کرے۔ تو کیا سمجھتا ہے کہ تو اپنے باپ کا احساس کرے گا اور میں تیرا خیال نہیں کروں گا؟ اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ میں دونوں کو جنت عطا فرما۔ لیکن یہ تو ایک بندے کے لیے واقعہ ہوگا، اسے تو چلو ان کی تو بخشش ہو گئی اس وجہ سے، لیکن ہمیں تو پتہ چل گیا کہ قرآن کا یہ جو لفظ اف ہے یہ کتنا سنگین ہو سکتا ہے۔ قرآن کہتا ہے احدہما، دونوں میں سے ایک بچے، او کلاہما، یا دونوں کی خدمت تجھے نصیب ہو جائے، تو قرآن کہتا ہے فلا تقل لہما اف، خبردار بوڑھے والدین کو اف تک بھی نہ کہنا، ولا تنہرہما،
اور نہ انہیں جھڑکنا، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور جب ان سے بات کرنی ہے تو نرم لہجے میں بات کرنی ہے، تیری آواز میں سختی نہ آئے، تیری آواز والدین کی آواز سے بلند نہ ہو جائے۔ جاؤ جا کر سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 اور 24 تلاوت کرو، دیکھو یہ مضمون ہے یا نہیں ہے۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور نہ انہیں جھڑکنا، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور بات کرنی تو نرم لہجے میں۔ والدین کا معاملہ اتنا ایزی نہ لیا کرو، بڑا حساس مسئلہ ہے، بڑا حساس معاملہ ہے۔ قرآن تو آواز بھی بلند کرنے سے منع کر رہا ہے، قرآن تو اف کہنے سے منع کر رہا ہے، قرآن تو جھڑکنے سے منع کر رہا ہے۔ کیا بنے گا ان کا کہ والدین کا گریبان پکڑتے ہیں، آنکھیں دکھاتے ہیں، چیختے چلاتے ہیں، جھڑکتے ہیں، ان کے موٹے موٹے آنسو نکلواتے ہیں، کیا بنے گا ان کا؟ اور اگر کوئی اس خیال میں ہو کہ میری نیکیاں مجھے بچا لیں گی تو یہ خام خیالی ہے۔ میں کہا کرتا ہوں وقت کا امام کعبہ ہو، 70 سال کعبۃ اللہ کے مصلی پہ نمازیں پڑھائے، روزے رکھ رکھ کے پسلیاں نظر آنے لگیں، رکوع کر کر کے کمر کمان بن جائے، سجدے کر کر کے پیشانی سیاہ کر بیٹھے، بابا فرید جیسے اس کے مقتدی ہوں، اور پھر بھی اگر والدین کا گستاخ ہے تو مردود تو ہو سکتا ہے، مقبول نہیں ہو سکتا۔ یہ معاملہ کوئی آسان معاملہ ہے؟ یہ کوئی سوکھا معاملہ ہے؟ قرآن تو کہتا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اف تک بھی نہ کہنا۔ اور آگے ابھی آیت ختم نہیں ہوئی، آگے ارشاد ہوتا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے لیے عاجزی کے بازو رحمت سے بچھا دینے۔ کیا مطلب؟ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے۔ وَقُلْ، اور اپنے رب سے کہنا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھے پالا تھا تو بھی ان پہ اسی طرح کی شفقتیں فرما، جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے پالا۔ کس طرح پالا تھا انہوں نے؟ کون نہیں جانتا کہ ہم نے کتنے نقصانات کیے، انہوں نے برداشت کیا، ہم نے کتنی نافرمانیاں کی، انہوں نے سینے سے لگائے رکھا، ہم نے کتنے ان کے نقصانات کیے، کتنی نافرمانیاں کی، کتنے دکھ دیے، انہوں نے پھر بھی درگزر کرتے ہوئے ہماری پرورش کا اہتمام کرتے رہے۔ بچہ ہے چھوڑو، درگزر کرتے رہے۔ یا اللہ جس طرح یہ میرے دیے ہوئے دکھوں، میری کی ہوئی نافرمانیوں اور میرے کیے ہوئے نقصانات سے درگزر کرتے رہے ہیں، پروردگار آج جب یہ مر کے تیرے دربار میں پہنچیں تو بھی انہیں اسی طرح معاف کر دینا جس طرح یہ مجھے معاف کرتے ہیں۔ یہ ہے تعلیم قرآن، جس طرح یہ مجھے چھوڑتے رہے ہیں اللہ تو بھی ان پہ اسی طرح کی شفقت فرما۔ والدین کا معاملہ چھوٹا نہیں۔ پوچھا گیا، رسول اللہ سے پوچھا گیا، یہ بھی قرآن مجید کے اندر ہے، یسألونک ماذا ینفقون، یا رسول اللہ کیا خرچ کریں، کیا خرچ کریں؟ کہ خرچ کرنا ہوئے تو کیا خرچ کریں اور کس پہ خرچ کریں؟ فرمایا یسألونک ماذا ینفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، فرمایا اگر خرچ کرنا ہے تو سب سے پہلا حق والدین کا ہے کہ ان کی ذات پہ خرچ کیا ہے۔ قرآن نے سب سے پہلا نمبر والدین کو دیا ہے خرچ کرنا، والاقربین پھر اپنے قریبی رشتہ داروں میں، والیتاما پھر یتیموں میں، والمساکین پھر مسکینوں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کتنی آیتیں میں پڑھوں، آیتیں ہی آیتیں پڑھتا جاؤں کہ اللہ نے اپنی عبادت کے بعد والدین کا مقام رکھا ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا، اب تھوڑا سا حدیثوں کی طرف آؤ، ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی نیکی کیا ہے، سب سے افضل عمل کیا ہے؟ فرمایا نماز پڑھنا، نماز پڑھنا۔ یا رسول اللہ نماز کے بعد دوسرے نمبر پہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ یا رسول اللہ تیسرے نمبر پہ فرمایا جہاد کرنا،
جہاد کا نام تیسرے نمبر پہ حضور نے لیا ہے، صحیح حدیث ہے۔ سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ فرمایا نماز پڑھنا، پھر فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، پھر پوچھا یا رسول اللہ کیا؟ فرمایا جہاد کرنا، پھر پوچھا یا رسول اللہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ فرمایا شرک کرنا، اللہ کی ذات کا کسی کو شریک ٹھہرانا۔ یا رسول اللہ دوسرا بڑا گناہ کیا ہے؟ فرمایا والدین کی بے ادبی اور گستاخی، یعنی شرک کے بعد والدین کے ساتھ گستاخی جو ہے یہ گناہ ہے۔ عبادت اللہ کے عبادت کے بعد دوسری بڑی نیکی والدین ہے، اور گناہوں میں شرک کے بعد دوسرا بڑا گناہ والدین کے ساتھ بدسلوکی۔ اور جب یہ دونوں چیزیں ٹکرائیں تو پھر رسول اللہ کا کیا عمل تھا؟ ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور میں جہاد کے لیے آیا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے جہاد پہ بھیجیں۔ بخاری کی حدیث، فرمایا تیرے والدین زندہ ہیں؟ اس حدیث میں دونوں کا ذکر ہے، والدین۔ تیرے والدین زندہ ہیں؟ جی یا رسول اللہ زندہ ہیں۔ فرمایا جا ان کی خدمت کر، یہی تیرا جہاد ہے، یہی تیرا جہاد۔ اور ایک اور چلا تھا یمن سے، گرتا پڑتا مدینے پہنچا، صحرا کا سفر، کہاں یمن کہاں مدینہ۔ جب پہنچا تو فرمایا میرے غلام کیسے آئے ہو؟ کہ یا رسول اللہ میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، میرا ہے خدا میں کٹنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں اسلام میرے جسم سے خون کا ایک ایک قطرہ بطور خراج وصول کر لے اور میری زندگی راہ خدا میں کام آ جائے، آپ مجھے جہاد پہ بھیجیں۔ گھر میں کسے چھوڑا ہے؟ یعنی ایک ماں، کون ہے اس کی دیکھ بھال کے لیے؟ کوئی نہیں۔ فرمایا جن قدموں پہ آیا ہے انہی قدموں پہ پلٹ جا، اس کی خدمت کر، اسی کے قدموں تلے جنت ہے، انہی کی خدمت کر۔ ایک ہجرت کے لیے آیا تھا حضور کے پاس، ہجرت ہو رہی ہے مکہ سے مدینہ، یا رسول اللہ ہجرت پہ بیعت کرنے آیا، والدین تیرے راضی ہو گئے؟ کہ جی وہ راضی کوئی نہیں، روندے پہ میں جاؤ پہلے انہیں ہنساؤ، جب تک وہ نہ ہنسیں اس وقت تک تو ہجرت نہ کرو۔ کتنے فرمان سناؤ رسول اللہ، کتنے فرمان، کچھ نہ کرو، کچھ بھی نہ کرو۔ فرمایا ایک نظر محبت، ایک بھری محبت بھری نگاہ، ماں یا باپ دونوں میں سے کسی کے چہرے پہ نظر محبت ڈال دو، اللہ مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو بڑا آسان سا معاملہ ہے، اگر 2 بار دیکھیں فرمایا 2 حج، کہا جی کوئی 100 بار دیکھے؟ سرکار نے فرمایا تھے بھئی اگے ہی بدے جا رہے ہیں، اب 100 کا بتاؤں گا تو 1000 پوچھے گا، اور پھر 1000 کا بتاؤں گا تو 1,00,000 پوچھے گا۔ حضور نے ایک جملہ بولا، اس میں سارا سٹاپ لگا دیا، فرمایا اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا میرے غلام تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ جہاں تیری گنتیوں کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے رب کی عطا کی ابتدا ہوتی ہے، تو دیکھتا دیکھتا تو تھک جائے گا، میرا رب ثواب دیتا دیتا نہیں تھکے۔ مطلب تو جتنی بار بھی دیکھے گا اللہ تجھے اتنی ہی حج کا ثواب عطا۔ والدین کا معاملہ اللہ کے ہاں بڑا مقدس ہے، بڑا مقدس ہے۔ حضور نے ایسے ہی فرمایا جا ان کی خدمت کر، ماں کی خدمت کر، اسی کے قدموں تلے جنت ہے۔ اچھا یہاں سے ہمارے پاس نوجوانوں کو مغالطہ بھی لگتا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ لگتا ہے شریعت میں ماں کا ہی مقام ہے، باپ کا تو کوئی مقام ہی کوئی نہیں، میں جنت ماں کے قدموں تلے رکھی گئی ہے، ابا کے پاس ویلا ابا ہی رکھا گیا ہے، اس کے بارے میں تو نہ کوئی خطیب تقریریں کرتا ہے، نہ کوئی نعتیں منقبتیں پڑھتا ہے، نہ کوئی شاعروں نے لکھا ہے، شاعراں باپ کے لکھے ہی کوئی نہیں، یہ بھی ایک بڑا المیہ ہے، پتہ نہیں پیو نہ پڑھتے ہیں تو کئی دشمنی رہی، سمجھ آئے؟ ماں کی سنتے کبھی سنا ہے باپ کی؟ وہ 1-2 لکھا ہے شاعروں نے، کھینچا گیا تو کچھ لکھ دیا ہے 1-2 شاعر۔ تو یہاں سے مغالطہ بھی لگتا ہے نوجوان نسل کو، کہ لگتا ہے شریعت میں صرف ماں کا ہی مقام ہے، باپ کا تو مقام ہی کوئی نہیں۔
ماں کے قدموں تلے تو جنت ہے، باپ کے لیے تو ایسا کوئی نہیں ہے، حکم آیا، لہذا آپ وہ کیا کرتے ہیں؟ خود ہی ذہن میں فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ماں کی خدمت ہے، ماں کا مقام ہے، باپ بس ٹھیک ہے باپ ہے۔ نہیں، قرآن نے جہاں حکم دیا بالوالدین کہا، دونوں کا ذکر کیا، دونوں کا ذکر، ماں کا بھی مقام ہے، باپ کا بھی۔ بلکہ میں اس طرح سمجھایا کرتا ہوں کہ تیری جنت تو تیری ماں کے قدموں تلے ہے، تیری جنت تو تیری ماں کے قدموں تلے ہے۔ کبھی یہ بھی سوچا تیری ماں کی جنت کہاں ہے؟ تیری ماں کی جنت تیرے باپ کے قدموں تلے ہے۔ فرمایا وہ عورت جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکے گی جس سے اس کا خامند ناراض ہے۔ تجھ پہ تو باپ کا ادب دوہرا ہو گیا، ایک اس حیثیت سے کہ وہ تیرا باپ ہے، اور ایک اس حیثیت سے کہ وہ تیری ماں کا بھی کعبہ ہے، تیری ماں کا بھی وہ قبلہ ہے، اس حیثیت سے بھی تیرے لیے تو دوہرا ادب ہے والد کا۔ بہرحال فرمایا وبالوالدین احسانا، دونوں کی بات کی، ماں کے لیے فرمایا جنت ہے اس کے قدموں تلے، اور باپ کے لیے سنو حدیث صحیح سند کے ساتھ، سچی سچی حدیث، حضور نے فرمایا باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، چاہے تو اسے تھام لے چاہے تو اسے ضائع کر دے۔ باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے۔ بھائی دیکھو، ایک دروازہ ادھر پاک پتن میں بھی ہے، بہشتی دروازہ، سنا ہے نا بہشتی دروازہ پاک پتن میں۔ میں تو اولیاء اللہ کا ماننے والا ہوں، میں جو اسے مانتا ہوں کہ اللہ کے ایک ولی کو خواب میں حضور آئے تھے اور وہاں سے گزر رہے تھے، تو جو ارشاد ہوا اس پہ لوگ گزر رہے ہیں، لیکن یہ پھر بھی معاملہ خواب کا ہے، قطعی نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ قطعی نہیں ہے یہ فیصلہ۔ آپ جاتے ہیں، اللہ چاہے تو عطا کر دے، اللہ چاہے تو ہماری تعبیر غلط بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ قطعی نہیں ہے، فیصلہ نہیں ہے۔ لیکن یہ جو حدیث ہے یہ تو قطعی ہے، اور قطعی حدیث سے فرمایا باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے۔ کیا مطلب؟ یہاں سے اتنا سفر کر کے جو ادھر جانا ہے بہشتی دروازے پہ، گھر بیٹھے ہوئے باپ کے ہاتھوں کو چوما کر سمجھ تو نے جنت کے دروازے کی لریں چوم لی ہیں، باپ کے قدم چوما کر سمجھ تو نے جنت کے دروازے کی چوکھٹ چوم لی ہے۔ یہاں تو زبان مصطفیٰ سے قطعی نکل رہا ہے کہ باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، چاہے تو اسے تھام لے چاہے تو اسے ضائع کر۔ والدین کا مقام بتایا گیا ہے، باپ کا بھی مقام ہے، ماں کا بھی مقام ہے۔ ادب اور خدمت زیادہ ماں کی جائے گی، 3 حصے خدمت زیادہ ماں کی ہے، اور فیصلہ باپ کا مانا جائے گا، فیصلہ باپ کا مانا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام قرآن مجید کے اندر سب سے بڑی سورت ہے سورہ بقرہ۔ بقرہ کا معنی کیا ہے؟ گائیں۔ ایک گائے کے نام پہ اللہ نے قرآن کی سب سے بڑی سورت نازل فرمائی۔ ایک گائے کے نام پہ سب سے بڑی سورت اتری، جس کا شان نزول کیا ہے، ذرا اس میں جائیں، تفسیر ابن کثیر اٹھائیں، تفسیر ابن کثیر میں دیکھیں نا تو اس کا وجہ کیا بنی۔ ایک نوجوان تھا، باپ کا بڑا ادب کرتا تھا، ماں کا ادب کرتا تھا، تجارت کرتا تھا۔ ایک تاجر آیا اس کے پاس، اس تاجر کے پاس ایک ہیرا تھا، ہیرا اسے بیچنے لگا، کہ یہ خریدنا ہے مجھ سے، کہ کتنے میں بیچے گا؟ کہ 80,000 میں۔ ٹھیک ہے، قیمت طے ہو گئی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں پیسے لا کر دیتا ہوں۔ گھر گیا، ماں کو کہنے لگا اماں میری تجوری کی چابی کہاں ہے؟ میں نے تاجر سے ہیرا خریدنا ہے۔ ماں کہنے لگی بیٹا چابی تو تیرے باپ کے سرہانے کے نیچے پڑی ہے اور تیرا باپ سو رہا تھا۔ وہ باہر نکلا، تاجر کو کہنے لگا نہیں بھائی آج میں نہیں
خرید سکتا، کل آ جانا، میرا باپ سو رہا ہے اور چابی اس کے سرانے کے نیچے پڑی ہے، میں اپنے باپ کو اٹھا نہیں سکتا۔ کہنے لگا کمال ہے بھائی، اتنا سستے میں دے رہا ہوں اور تو کہتا ہے میں باپ کو اٹھا نہیں سکتا، چل ایسا کر 70,000 دے دے، لے آ چابی کسی طرح نکال کے کھینچ کے لے آ، 10,000 اور چھوڑتا ہوں، 70 میں خرید لے، مجھے آج ضرورت ہے۔ وہ کہنے لگا کل آ جانا، کل 90,000 میں خرید لوں گا۔ تو دا گھٹا رہے ہیں، میں دا بتا دینا، کل آ جانا، میں باپ کو اٹھا نہیں سکتا۔ وہ کہنے لگا مجھے ضرورت آج ہے، بحث ہوتی رہی، اس نے کہا چلو 60,000 دے دو، آج ہی لے آؤ۔ ہمارے جیسا تو ہوتا تو کھینچ کے لے آتا چابی، یا باقاعدہ اٹھاتے تھا، اٹھ چابی کا سودا خریدنا۔ وہ بڑا ادب نکلا، اس نے کہا 60,000 میں خرید لو، اس نے کہا نہیں، کل آ جانا، میں 1,00,000 میں بھی خرید لوں گا۔ وہ 10,000 کم کرتا تھا، یہ 10,000 بڑھا دیتا تھا، کل آ جانا، میں 1,00,000 میں خرید لوں گا۔ تاجر غصے میں آیا، اس نے اپنا ہیرا جیب میں ڈالا، چلا گیا، مال تو نہیں ملا، سستے میں مل رہا تھا اتنا، وہ نقصان تو ظاہر میں ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کو اس نوجوان کا اپنے باپ کا ادب کرنا اتنا پسند آیا کہ اسی رات ان کے گھر میں ایک گائے تھی، اس نے بچڑی دی، وہ بچڑی بعد میں بڑی ہوئی، سونے کے وزن پہ بکی، اللہ نے اس کا گھر بھی سونے سے بھر دیا اور اس کا قصہ قرآن کی سب سے بڑی صورت بنا کے لوگوں کے لیے عبادت بنا دیا۔ یہ صرف باپ کی نیند کا ادب کرنے کا نتیجہ۔ باپ فوت ہو گیا، اب ماں تھی، ماں کا ادب کرتا تھا۔ واقعہ یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بندہ قتل ہو گیا، 2 قبیلے آپس میں لڑتے رہتے تھے، یہ 2 شہر سمجھ لو، سمجھنے کے لیے کیا بورے والا جی جواب نہیں، 2 قبیلے لڑتے تھے یا 2 شہر، تو ایک قبیلے والوں کا بندہ قتل ہوا موسیٰ کے زمانے میں، یہ قرآنی واقعہ، اور انہوں نے مقتول کو دوسرے قبیلے کے حدود میں ان کی آبادی میں پھینک دیا، صبح اٹھ کے الزام لگا دیا تو ساڈا بندہ مارا ہے، ان کا جی ہم نے نہیں مارا، ان کا تمہاری حدود میں نہیں پایا گیا، ان کا بالکل ہماری حدود میں، لیکن ہم قاتل نہیں ہیں، ان کا تمہاری ہماری دشمنی نہیں ہے، ان کا یہ بھی سچ ہے کہ ہم دشمن ہیں اور یہ بھی سچ ہے کہ ہماری حدود میں مقتول ملا ہے، لیکن پھر بھی قاتل ہم نہیں ہیں۔ کون مانتا تھا؟ تلواریں نکل آئیں، 2 قبیلے 2 شہر اجڑنے لگے۔ کوئی سیانا بندہ آیا، اس نے کہا کیوں لڑتے پھر ہو؟ جاؤ اللہ کے نبی کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام تمہارے درمیان موجود ہیں، ان سے فیصلہ کرواؤ۔ اور ان دونوں بستیوں کے معززین جمع ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئے، کہا جی سارا بندہ مرے ہے، یہ فیصلہ کرو، قاتل ڈھونڈنا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے پوچھا، یہ واقعہ سنا کر تو ان کو کہانی سنا کے خوش نہیں کرنا، میرے سبق ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے پوچھا تو اللہ نے فرمایا موسیٰ انہیں کہو کہ ایک گائے ذبح کریں، ایک گائے ذبح کریں۔ میں آیت میں پڑھتا ہوں، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، انہیں فرماؤ کہ ایک گائے ذبح کریں۔ قوم کو موسیٰ دی قوم کہنے لگی قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا، موسیٰ تو ساڑھے نام مذاق کر رہے ہیں، ایک ساڑھا بندہ مر گیا اب ایک گائے بھی ضائع کریں۔ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ، موسیٰ نے کہا یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی کہ میں ان جہلہ میں کیوں ہوں۔ اس وقت وہ قوم سیریس ہوئی، پیغمبر خدا تو صحیح فرما، چلو جی دسو لے انہیں گا، قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ، پوچھ اپنے رب سے گائے کیسی ہو۔ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ، فرمایا موسیٰ انہیں کہو کہ گائے نہ بوڑھی ہو نہ بچی ہو، نہ بچڑی ہو نہ بوڑھی عمر کی ہو، عوام بین ذالک، درمیانی عمر کی گائے ہو۔ طور پہ
تھوڑی دور جا کے سر جوڑ کے پھر آ گئے. کہنے لگے موسیٰ درمیانی عمر کی گائیں تو بڑی ہوتی ہیں، ماں لونہا، اللہ سے یہ پوچھ کہ اس کا رنگ کیسا ہو، رنگ پوچھ. فرمایا بقرۃ صفراء فاقع لونہا تسر الناظرین. فرمایا زرد رنگ کی ہو اور چمکتا ہوا زردہ رنگ ہو اور نظروں کو کھا جائے. تر پہ تھوڑی دور گئے واپس. کہا جی درمیانی عمر دیا گاواں بھی بڑیاں نے تے زرد رنگ دیا گاواں بھی بڑیاں لگدیاں نے. اور بھی نشانیاں پوچھنا. ان البقرہ تشابہ علینا، سن متشابہ جے پیرے نے تو خالص نشانیاں دو. اس وقت تیسری آیت تھی. فرمایا قال انه يقول انها بقرة لا ذلول. فرمایا گائے ایسی ہو جو محنت نہ کرتی ہو، تثیر الارض، زمین اکھاڑنے کی یعنی زمین میں ہل چلانے کے لیے استعمال نہ کی جاتی ہو، ولا تسقی الحرث، اور نہ کھیتوں کو سیراب کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہو، مسلمۃ، صحیح سالم ہو، لا شیۃ فیہا، اس میں کوئی داغ بھی نہ ہو، بالکل داغ نہ ہوئے، ہڑا میں نہ جڑے، کنویں میں نہ جوڑی جاتی ہو، داغ نہ ہو، صحیح سالم ہو، زرد رنگ کی ہو اور درمیانی عمر کی ہو. جاؤ. اب قوم کہنے لگی قال الان جئت بالحق، موسیٰ ہن تو ٹھیک گل کیتی ہے لبنیا. اب گائے ڈھونڈنے نکلے تو گائے نہ ملے. اگر درمیانی عمر کی ملے تو زرد رنگ کی نہ ملے. یہاں میرا مجمع متوجہ رہے، میں ایک مسئلہ سمجھاؤں گا. یہاں درمیانی عمر ہو تو زردہ رنگ نہ ہو، اور اگر زردہ رنگ ہو تو ہلوں میں جوڑی جاتی ہو، اور اگر وہاں سے نکلے تو کھیتوں کو سیراب کرتی ہو، اور اگر وہاں سے بچے تو کوئی داغ پایا جائے، اور اگر وہاں سے بچے تو کوئی نقص پایا جائے، کوئی سینگ ٹوٹا ہو، کوئی دم کٹی ہو. ساری نشانیاں بیک وقت کسی ایک گائے میں ملنا ناممکن ہو گیا. ڈھونڈ تھک گئے، نہ ملی. یہی بات سنا کر میرے نبی نے یہاں ایک ارشاد فرمایا تھا. حضور کا ارشاد سن لو، اور یہ امت محمدیہ کے لیے. فرمایا اے میری امت، تم سے پہلے لوگ بھی کثرت سوال کی وجہ سے برباد ہوئے تھے، اب تم بھی کثرت سوال سے ہلاک ہو جاؤ گے. مطلب کہ مسئلے تھوڑے کیتے کرو، عمل زیادہ کیتا کرو. جب سے ہر بندہ امام راضی اور امام غزالی بنا ہے نا، تب سے امت برباد ہو گئی. سمجھ آ رہی؟ ہر بندہ ہی علامہ فہامہ بنا ہے، ہر جاہلی علامہ جب بن بیٹھے تو امت برباد ہو جاتی ہے. سوالات کی کثرت نہیں ہونی چاہیے، عمل کی کثرت ہونی چاہیے. بے فائدہ فضولیات، بے موقع ایسی بحثیں، ایسے سوالات، ایسے مسئلے جن کا نہ ہماری زندگی سے تعلق ہوتا ہے، نہ شریعت سے، نہ عقیدے سے، نہ قبر سے، نہ آخرت سے، فضول علمی بحثیں، ان میں آ کر امت برباد ہو. اور یہی تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے یہی کیا. بھئی جب پہلا حکم آیا تھا کہ گاں ذبح کرو، ایک گاں پڑھ کے ذبح کر دیتے، کم ہو جاتا. عمر پوچھ لئی سی، ایتھے ہی صبر کر دیتے، درمیانی عمر کی گائیں آسانی سے مل جاتی. پھر رنگ پوچھ لیا تھا، یہاں صبر کر جاتے، چلو زرد رنگ کی اور درمیانی عمر کی گائیں ڈھونڈنا بھی آسان ہو جاتا. لیکن انہوں نے اتنے سوال کیے، اتنا پوچھ کے اپنے لیے مصیبت بنا لی، اور اب گائیں نہ ملے. سمجھ آ رہی میرا مجمع میری بات سمجھ رہا ہے؟ چک کا مزاج کی ہے، گائیں نہ ملے. یہی ایک واقعہ حضرت عمر کے زمانے میں بھی آیا. بندہ جا رہا تھا نا لشکر، سننا یہ ایک چھوٹی سی بات ساتھ جوڑوں گا تو بات سمجھ آ جائے. لشکر حضرت عمر کا جا رہا تھا، دوپہر کا وقت تھا، پیاس بھی لگی تھی، زور بھی پڑنی تھی. 10,000 کا لشکر اور رستے میں کنواں نہیں ملے. ایک کنواں ملا پانی کا. ایک بندہ آگے بڑھا جو زیادہ مسئلے کرتا، فضول مسئلے، آگے بڑھا اور کہنے لگا کنویں کے مالک سے جو کسان بیٹھا تھا، کہنے لگا یہ دس بھئی اس کنویں تو کبھی کتے کا نہیں پانی پیتا؟ اس کنویں سے کبھی کتے نہیں؟ تو
حضرت عمر نے اسے ڈانٹا، ڈانٹ کے فرمایا کسان اسے جواب نہ دینا اور چلا جائے یہاں سے۔ جب کسان چلا گیا تو آپ نے فرمایا چلو بھائی وضو کر لو اور پانی پیو۔ سب نے وضو کیا، پانی پیا، نماز پڑھی، آگے گئے تو پھر حضرت عمر نے اس مسئلے کو بلایا، وہ جو زیادہ مسئلے کرتا ادھر میں اللہ نے حکم دیا تھا کہ جو کنواں دیکھو پہلے تحقیق کرو، یہاں سے کتے پانی پیتے ہیں نہیں پیتے ہیں، تو نے یہ کیوں پوچھا جب اللہ نے ہمیں نہیں پوچھنا تھا؟ تو نے یہ کیوں پوچھا؟ اور اگر وہ کہہ دیتا کہ کتے نے اس سے پانی پیا ہے تو یہ جو 10,000 کا لشکر تھا اسے تو پھر پانی پلاتا یا انہیں تو وضو کروا؟ جو چیز اللہ نے پوچھنی نہیں ہے کیوں ایسے مسائل پوچھ کے امت کو تباہی، ہلاکت اور مشکل میں ڈال رہے ہیں؟ سمجھ آ رہی نہیں بات؟ یہی تھا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ اب جب قوم نے پوچھا گائے کی ساری نشانیاں، ہوں گاہ نہ ملے، گائے لینے ڈھونڈنے نکلے، بالکل ڈھونڈ کے تھک گئے، آخر کار اسی نوجوان کی گائے میں ساری نشانیاں پائی گئیں جس نے اپنے باپ کی نیند پہ وہ ہیرا قربان کیا تھا۔ اسی نوجوان کی گائے میں ساری نشانیاں۔ اب ان سے کہنے لگے ہاں بھائی گائے خریدنے آئے ہیں ہم۔ تو کہا ماں زندہ ہے، ماں سے مشورہ کر۔ ماں نے کہا بیٹا اگر انہیں کہو خریدنا ہی چاہتے ہیں نا تو اس گائے کی کھال کو سونے کا بھر دے، ہم بیچنے کے لیے تیار، یا گائے کے وزن پہ سونا دے۔ اتنا سونا کہاں سے لائے گا؟ گاؤں میں مل گئی۔ اب معاملہ اتنا حساس ہو چکا تھا کہ کسی کے پاس 1000 سونے کے سکے نکلے تو کسی کے پاس 10,000 اور 2,000 اور اس طرح کر کے انہوں نے وہ سونے کے سکے دیے اور گائے کو تولا اور تول کر سونے کے وزن پہ خرید کے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے لے آئے اور لا کر کھڑی کر دی اور کہا لے موسیٰ گاں تے لگ گئی ہے پر ہو ساڑی رڑی گئی ہے، ہوں دس کی کرنا ہے؟ فرمایا اسے ذبح کرو۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ذبح کرو، اب انہوں نے ذبح کی۔ قرآن پاک میں یہ سارا منظر بتایا۔ قرآن کہتا ہے فَذَبَحُوهَا، تو انہوں نے جب ذبح کیا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، تو یہ معاملہ ہو رہا تھا۔ سمجھے؟ ذبح کیا تو صحیح لیکن کرنے والے بھئی اتنا سونا ذبح کرنے ڈرتے ہیں آخر کار انہوں نے ذبح کر دی۔ جب ذبح ہو گئی تو کہنے لگے موسیٰ اب کیا کریں؟ فرمایا اس کے سینے کا گوشت اس مردہ کو مارو، جو مقتول ہے اس کے سینے کا گوشت اسے لگاؤ۔ جب انہوں نے گوشت لگایا تو وہ مردہ زندہ ہو کر بیٹھ گیا، اور قرآن کہتا ہے کذالک یحیی اللہ الموتى ویریکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اسی طرح ہم مردوں کو زندہ کریں گے تاکہ عقل والوں کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ زندہ ہو کر بیٹھ، اور پھر اس نے اپنا قاتل بتایا کہ میرا قاتل تو میرے چچا کا بیٹا ہے جس نے میری جائیداد ہتھیانے کے لیے مجھے قتل کیا ہے، یہ شہر والوں کا کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ واقعہ قرآن مجید کی سب سے بڑی صورت ہے، لیکن پیغام اس میں یہ ہے کہ ایک ایسا نوجوان جس نے باپ کی نیند پہ ہیرا قربان کیا ہے اور ماں کے مشورے کا لحاظ کیا ہے، اللہ نے اس کا صلہ اسے یہ دیا کہ اس کا گھر بھی سونے سے بھر گیا اور اس کا قصہ قرآن کی سب سے بڑی صورت بنا دیا۔ یہ ہے والدین کے ساتھ احسان کرنے کا صلہ، والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا صلہ۔ فرمایا وبالوالدین احسان، والدین کے ساتھ اس نے والدین کے ایک آدمی آیا حضرت عمر کے پاس، کہا جی میری ماں کو فالج ہوا ہے، میری ماں کو میں اسے کئی سالوں سے کندھوں پہ اٹھائے پھر رہا ہوں، کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ فرمایا نہیں۔ وہ کہنے لگا جی کیسے نہیں کیا؟ ماں نے کیا کیا تھا میرے لیے؟ اس نے بھی تو اٹھایا تھا، اس نے بھی تو کھلایا پلایا تھا، اس نے بھی تو مجھے نہلایا دھلایا تھا، اور میں بھی اسے اٹھا رہا ہوں، میں بھی کھلا رہا ہوں، میں بھی پلا رہا ہوں، فرق کیا رہ گیا؟ حضرت عمر نے فرمایا اٹھایا اس نے بھی تھا، اٹھایا تو نے بھی ہے، لیکن اٹھانے میں فرق ہے، جب وہ تجھے اٹھاتی تھی نا تو تیری زندگی کی دعائیں کرتی تھی، انشاءاللہ بڑا ہو میں زندگیاں مانے، جوانیاں مانے، جوان ہو تیری جوانی بھی دیکھوں، تیرا حسن دیکھوں،
جب وہ اٹھاتی تھی تو تیری زندگی کی دعائیں کرتی تھی، اور جب تو اٹھاتا ہے تو تو اس کی مرنے کی دعائیں کرتا ہے۔ بس یہ جو جذبہ والدین کے سینے میں اللہ نے اولاد کے لیے رکھا ہے، یہ جذبہ اور کسی کے دل میں نہیں آ سکتا۔ اولاد جو بھی کر لے۔ حضرت عمر کا زمانہ ہے، ایک بوڑھا آدمی حضرت عمر کے پاس آیا جس کا نام تھا کلاب۔ کیا نام تھا؟ کلاب۔ اس کے بیٹے کا نام کلاب تھا، وہ اس کا نام امیہ تھا۔ امیہ آیا، کہا جی میرے بیٹے کلاب کو آپ نے جہاد پہ بھیج دیا ہے، جبکہ میں اندھا ہوں اور بوڑھا ہوں، میرا ایک ہی بیٹا تھا، وہی میری دیکھ بھال کرتا تھا، اور اسے آپ نے جہاد پہ بھیج دیا ہے، پیچھے سے میں تو بھوکا مر رہا ہوں۔ جب اس بوڑھے نے آ کر شکایت لگائی کہ تسا میرا پتر جہاد پہ بھیج دو، میں گھر دھکے کھانا پھرتا ہوں، حضرت عمر نے فوراً خط لکھا بھی کلاب کو فوراً واپس بھیجو۔ کلاب آ گیا، جب آ گیا تو حضرت عمر نے فرمایا باپ کو نہ بتانا، باپ اندھا تھا، باپ کو نہ بتانا، کلاب تو کس طرح باپ کی خدمت کرتا ہے کہ تیرا باپ تجھ پہ راضی بہت ہے۔ کلاب کہنے لگا کہ جی میں اونٹنی ہے ہمارے گھر میں، اس کا دودھ نکالتا ہوں، پیالے میں ڈال کر بڑے ادب سے باپ کو پیش کرتا ہوں، تو میرا باپ مجھے بڑی دعائیں دیتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا لے آؤ دودھ نکالو۔ اونٹنی سے دودھ لے آیا، پیالے میں ڈالا۔ حضرت عمر نے فرمایا تو نے نہیں بولنا، میں دیتا ہوں دودھ۔ حضرت عمر آگے بڑھے اور بوڑھے کو اسی طرح دودھ دیا، اور دودھ دے کے فرمانے کہ بڑے میاں آپ دودھ پئیں اور گھبرائیں نہیں، کلاب آ رہا ہے، کلاب کے لیے میں نے خط لکھ دیا ہے، آپ پریشان نہ ہوں، یہ دودھ پئیں۔ جب حضرت عمر نے یہ کہا تو بوڑھا کہنے لگا امیر المومنین آپ تو کہہ رہے کلاب آ رہا ہے، مجھے تو اس پیالے سے کلاب کے ہاتھوں کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے تو کلاب کی خوشبو اس پیالے سے آ رہی ہے کہ اس پیالے کو میرے بیٹے کے ہاتھ لگے تھے۔ یہ ہے والدین، اولاد چلتی ہے تو ان کے قدموں سے والدین انہیں جان لیتے ہیں، اولاد کی خوشبو سے انہیں محسوس کر لیتے ہیں۔ دیکھو کہاں سے چلی تھی یوسف علیہ السلام کی قمیض، مصر سے یوسف کی قمیض چلی تھی، اور یہ قمیض حقیقت میں یوسف علیہ السلام کی نہیں تھی، یہ ابراہیم علیہ السلام کا کرتا تھا جو نار نمرود میں جبریل نے آ کر آپ کو دیا تھا، اور ابراہیم سے پھر ان کے بیٹے اسحاق کو ملا، اور ان سے پھر یعقوب علیہ السلام کو ملا، اور یعقوب علیہ السلام سے پھر یہ آگے حضرت یوسف علیہ السلام کو ملا۔ تو یوسف علیہ السلام نے وہ قمیض بھیجی کہ جاؤ میرے باپ کی آنکھوں پہ رکھ دینا، میرے باپ کی آنکھیں آ جائیں گی۔ مصر سے لے کر وہ چلے قمیض، تو یعقوب علیہ السلام اپنے پوتوں کے پاس بیٹھے تھے کنان میں، پوتریاں فرمان لگے پترو آپ کہو کہ بوڑھا کیسی باتیں کر رہا ہے، بوڑھا کیسی باتیں کر رہا ہے، لیکن ایک خبر دوں تمہیں 40 سال بعد، ایک خبر دوں تمہیں، کہ کیا خبر؟ کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ ہے والدین، والدین کا مقام۔ تو اس لیے فرمایا باپ تیری جنت کا درمیانی دروازہ ہے، چاہے اس دروازے کو تھام لے، چاہے اس دروازے کو ضائع کر دے۔ فرمایا پوچھا کہ یا رسول اللہ والدین کے ساتھ سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ والدین کے ساتھ ہم جو احسان کریں تو والدین کے ساتھ جو نیکی کریں سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ فرمایا والدین کے بنائے ہوئے تعلقات کو قائم رکھو، والدین کے ساتھ بنائے ہوئے تعلقات کو قائم رکھو، یہ والدین کے ساتھ سب سے بڑی نیکی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر جا رہے تھے حج کرنے کے لیے، تو آپ کے ساتھ اونٹنی بھی تھی، گدھا بھی تھا۔ جب اونٹنی پہ سفر کرتے کرتے تھک جاتے تو اتر کے گدھے پہ بیٹھ جاتے تاکہ وہاں کچھ آرام ملتا تھا۔ تو رستے میں ایک بدو ملا، عربی، وہ ملا نا، تو حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنا امامہ بھی اس بدو کو دے دیا اور اپنا گدھا بھی دے دیا، اور صرف اونٹنی پہ سوار کرنے لگے، سفر کرنے لگے۔ تو آپ کے غلام نے کہا کہ حضور یہ تو صرف امامے پہ ہی راضی ہونے والا بدو ہے، یہ تو پگڑی دے دی تھی اسی پہ راضی ہو گیا تھا، آپ نے اپنا گدھا بھی دے دیا، اس بدو پہ اتنی مہربانی کیسے؟ تو فرمایا یہ میرے باپ عمر فاروق کا دوست ہوتا تھا، میں اپنے باپ کی دوستی کا خیال کرتا ہوں۔
فرمایا والدین کے ساتھ سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ ان کے بنائے ہوئے تعلقات کو قائم رکھا جائے۔ ایک حدیث پاک سناتا ہوں اور گفتگو ختم کرتے ہیں، لیکن دل کے کانوں سے سننے والی بات، دل کے کانوں سے سننے والی بات ہے، ضائع نہیں کرنے والی۔ ایک نوجوان آیا حضور کی خدمت میں، ایک نوجوان آیا کہ یا رسول اللہ میرے اس بوڑھے باپ کو سمجھائیں، میرے بوڑھے باپ کو سمجھائیں، جب چاہتا ہے میرے مال سے کچھ لے لیتا ہے، جب چاہتا ہے میرے مال سے کچھ لے لیتا ہے، اسے سمجھائیں کہ ایسا نہ کیا کرے، میرے مال سے کچھ نہ لیا کرے۔ حضور نے فرمایا بلاؤ اس بوڑھے کو، لے آؤ، میں سمجھاتا ہوں۔ اب وہ بیٹا گیا، باپ کو کہنے لگا ابا چل، تجھے کتنی بار روکا تھا تو نہیں باز آیا، میں نے حضور کو تیری شکایت لگائی، سرکار دو عالم نے تجھے طلب فرمایا، چل حضور تجھے یاد کرتے ہیں۔ جب اس بوڑھے نے یہ سنا تو اس کے قدم مڑ مڑ کے ہو گئے، مڑ مڑ کے اس کے قدم ہو گئے۔ کہنے لگا واہ پترا، اس دن واسطے تینوں جمعیا سی کہ میں نے اپنے نبی دی نظراں چ گرا دے، میں نے اپنے نبی دی نظراں شرمندہ کر دے۔ اسی لیے تجھے بھائی جو عاشق ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ حضور کی نظروں میں گرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، یا اللہ تو غنی ہے میں فقیر ہوں، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر۔ اللہ قیامت کے دن میرا کوئی بہانہ قبول کر لینا، میرا حساب نہ لینا، اور گر تو میں بینی حسابم را گزر۔ اللہ اگر تو نے میرا حساب لازمی لینا ہو، قیامت کے دن میرا حساب لینا ہی لینا ہو، تو پھر ایک التجا ہے تیری بارگاہ میں، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر، تو میرے نبی کی نگاہوں کے سامنے میرا حساب نہ، مجھے حضور کے سامنے شرمندہ نہ کرنا۔ میں اپنے نبی کی نگاہوں میں جب گروں گا تو مجھے جہنم میں گرنے سے بھی زیادہ تکلیف ہوگی۔ عاشق جانتے اس مقام کو۔ تو اس بوڑھے نے کہ قدم مڑ مڑ کے ہو گئے، کہنے لگا واہ پترا، حضور دی بارگاہ مجرم بنا کے پیش کیتا، میں کس منہ نہ جاؤں، چلو چلتا ہوں، حضور کا حکم آیا۔ اب بوڑھا آ رہا تھا، شکستہ پا، شکستہ جسم، نڈھال ہوا ہے، رستے میں ٹوٹے ہوئے دل سے کچھ شعر سوچتا آ رہا ہے۔ عرب جو تھے نا، عرب اشعار تو ان کی گھٹی میں تھے، شعر سوچتا آ رہا تھا۔ حضور کی بارگاہ میں پہنچا، وہ بوڑھا بعد میں پہنچا، جبریل پہلے آ گئے۔ جبریل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فیصلہ بعد میں فرمائیے گا، فیصلہ بعد میں فرمائیے گا، پہلے اس بوڑھے سے پوچھیں کہ جو شعر تو نے رستے میں آتے ہوئے سوچیں ذرا وہ مجھے سنا، جو اشعار تو نے رستے میں آتے ہوئے سوچیں جو تیرے کانوں میں نہیں سنے، ذرا وہ شعر مجھے سنا۔ تو سرکار نے جب یہ فرمایا نا تو بوڑھا کہنے لگا یا رسول اللہ، ایمان آپ پہ پہلے بہت تھا، اب اور بڑھ گیا کہ آپ تو دلوں کی حالت بھی جانتے ہیں۔ یا رسول اللہ میں جب آ رہا تھا نا تو میں سوچتا آ رہا تھا کہ میرے بیٹے تو نے مجھے مجرم بنا کے پیش تو کر دیا رسول اللہ کی بارگاہ، لیکن تو بھول گیا غزوتک مولودا ومنتک یافعا تحل بما اجنی علیک وتنحل اذا لیلۃ ضاقتک بالسقم لم ابت للسقمک الا ساہرا اتململ کأنی انا المتروک دونک بالذی ترکت به دونی فأینای تحمل تخاف الرضا نفسی علیک وانہا لتعلم ان الموت وقت مؤجل فلما بلغت السن والغایۃ التي كأنك انت المنعم المتفضل واولیتنی حق الجوار ولم تكن علی بمالی دون مالک تبخل۔ ان کا مفہومی ترجمہ یہ کہ بیٹا تو نے مجھے حضور کی بارگاہ میں مجرم بنا کے پیش تو کر دیا، لیکن تو بھول گیا جس دن تو پیدا ہوا تھا میں نے اسی دن اپنے لیے جینا چھوڑ دیا تھا، میں نے اسی دن اپنے لیے جینا چھوڑ دیا تھا اور تیرے لیے جینا شروع کیا تھا۔ میری ہڈیوں سے رس نکلتا رہا
اور تیری ہڈیوں کو سیراب کرتا رہا۔ میری کمر کی ہڈی ٹیڑھی ہوتی گئی اور تیری کمر کی ہڈی سیدھی ہوتی گئی۔ میری زندگی کے درخت سے پتے جھڑتے گئے اور تیری زندگی کا درخت تناور ہوتا گیا۔ اور جب میری زندگی کا درخت پھیل گیا، سایہ دینے لگا، تو مجھے امید لگی کہ جو بوٹا میں نے بڑی محنت سے پالا ہے، جس کو اپنا خون جگر دے کر پالا ہے، جس کو گرم و سرد ہواؤں سے بچانے کے لیے میں نے اپنا سینہ آگے کیے رکھا، آج وہ میری زندگی کا درخت سرسبز و شاداب ہو گیا ہے، چلو اس کے سائے میں بیٹھیں گے۔ بیٹا جب مجھے سائے میں بیٹھنے کی امید لگی تو تو نے سائے میں کیا بٹھانا تھا، تو نے تو قریب دھوپ میں نہ بیٹھنے دیا۔ یا رسول اللہ اس سے پوچھئے، میں نے اپنا سارا مال سب کچھ اسی کو دے دیا اور جب اسے مالک بنا دیا تو اب حالت یہ ہے کہ میں دو دن بھوکا رہتا ہوں، مجھے روٹی تک نہیں کھانے کی ملتی۔ پڑوسی کبھی مجھے کھانا کھلا دیتے ہیں، اس نے تو پڑوسیوں والا سلوک بھی مجھ سے نہیں کیا، اور جب میں تنگ ہو جاتا ہوں تب اس کے مال سے اتنا لیتا ہوں جس سے اپنی پیٹ کی آگ بجھ جائے اور جو بچتا ہے کسی کے بچوں کو کھلا دیتا ہوں۔ بس یہ میرا قصور ہے۔ جب اس کی یہ سرگزشت سنی تو سرکار کی داڑھی مبارک آنسوں سے بھیگ گئی، حضور کی چشمان مبارک سے آنسو جاری ہو گئے، اور پھر اس نوجوان کو حضور نے پکڑا اور پکڑ کے فرمایا، سن لے میرا فیصلہ اچھی طرح سن لے، آج کے بعد تیرا مال اور تو دونوں اسی بوڑھے باپ کے ہو، تو بھی اسی کی ملکیت ہے، تیرا مال بھی اسی بوڑھے کی ملکیت ہے، یہ محمد مصطفیٰ کا فیصلہ ہے۔ یہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ سوچو والدین جس دن سے اولاد پیدا ہوتی ہے اپنے لیے تو جینے چھوڑ دیتے، ان کے بنائے ہوئے تعلقات سے قائم رکھو، ان کے لیے دعا کیا کرو، ان کی قبر پہ جایا کرو، ان کے لیے صدقہ اور خیرات کرو، یہ ان کے مرنے کے بعد نیکیاں ہیں، ان سے ساری زندگی یاد رکھو، قبر پہ جایا کرو، ملنے جایا کرو۔ امام ابن جوزی نے لکھا ہے، وہ نوجوان آتا تھا باپ کی قبر پہ ہر جمعرات کو، ابن جوزی جیسا محدث لکھتا ہے، ایک جمعرات کو نہیں گیا، دوسرے جمعرات بیٹا باپ خواب میں آ گیا، بیٹا تو آیا نہیں، کہا ابا تمہیں پتہ چل جاتا ہے کہ میں آتا ہوں، تم تو ایک اور جہان میں ہو، کہا صرف مجھے نہیں پتہ چلتا، میرے ارد گرد کی قبر والوں کو بھی پتہ چلتا ہے، جب تو قبرستان آتا ہے نا تو مجھے وہ مردے کہتے ہیں تیرا بیٹا آ رہا ہے، جب قرآن پڑھے گا نا تو ہم سب پہ رحمتوں کی بارش ہو جائے گا۔ اس لیے بھول نہ جایا کرو، جایا کرو، سرکار کی سنت ہے قبروں پہ جانا۔ اللہ کریم ہمیں والدین کا ادب و احترام کرنے کی توفیق دے۔